آیت نمبر 40 الا، یہ بھی پہلے اللہ کی طرح ہے، اصل میں کیا ان لا، ان کا معنی کیا ہوتا ہے اگر، لا نہیں، اگر نہیں تنصرو تم نصرت کرو گے، تم مدد کرو گے، ہو اس کی، کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فقط تو تحقیق، پس تحقیق، فا میں نے پس، فا کا میں نے پس کر لی یا تو کر لی، قد تحقیق یقیناً، ناصرہ مدد کی، ہو اس کی، کس کی؟ نبی علیہ السلام کی، کس نے؟ اللہ نے، کب؟ اذ جب، اذ کا مطلب کیا ہے؟ جب، اخرجا نکالا، کس نے نکالا؟ اللہ نے، نہیں نکالنے والا آگے آ رہا ہے، اذ جب اخرجا نکالا، ہو اس کو، کس کو؟ نبی علیہ السلام کو، کنہوں نے نکالا؟ الذین کفروا، ان لوگوں نے نکالا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، ثانی یہاں پہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، اثنینی دو میں سے، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، یعنی کہ ٹوٹل آدمی کتنے تھے؟ دو، اور اللہ کے نبی دو میں سے دوسرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ جب، ہما وہ دونوں، فی الغاری غار میں تھے، اذ جب، یقولو وہ کہہ رہا تھا، کون؟ نبی علیہ السلام، یعنی کہ جب وہ کہہ رہا تھا لصاحبی، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، مراد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لا تحزن، تو غم نہ کر، لا نہ تحزن، غم کر، تو غمگین نہ ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، معنا، ہمارے ساتھ ہے، مع ساتھ نہ ہمارے، فانزل اللہ، فا کا معنی کیا؟ تو، پس، انزلہ اتاری، اللہ تعالی نے، سکینتہ اپنی سکینت، علیہ اس پہ، کس پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، علیہ دو الفاظ ہے نا، علا اور ہو، اس پہ، وا اور ایدہ اس نے قوت دی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ہو اس کو، کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بجنود ایسے لشکروں کے ساتھ، با کا من ساتھ، جنود لشکر جمع، واحد کو کیا کہتے ہیں؟ جندل، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، لم نہیں، ترو تم نے دیکھا، ہا جن کو، جن لشکروں کو، وجعل اور اس نے بنایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کلمۃ الذین، اللہ تعالیٰ نے جعلا بنایا، یا جعلا کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کر دیا، دونوں معنی کیے جاتے ہیں اس کے، اور اس نے کر دیا کلمۃ الذین، ان لوگوں کی بات کو، کلمہ بات، الذین ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی بات کو کیا کر دیا؟ السفلا، سب سے نیچے، سب سے نیچی کر دیا اس کو، السفلا یہ اسفل کی مؤنث ہے، اسفل وہ چیز جو سب سے نیچے ہو لیکن مذکر، اور السفلا وہ چیز جو سب سے نیچے ہو لیکن مؤنث، وکلمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی بات، ہی وہ، اللہ کی بات کا تذکرہ دوبارہ آ گیا، اور میں نے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہی، اللہ تعالیٰ کی بات ہی، العلیا سب سے بلند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے بلند ہے، العلیا یہ بھی مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا؟ اعلی، اعلی سب سے بلند، جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ میرا رب اعلیٰ جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، تو الاعلی مذکر کے لیے، العلیا مؤنث کے لیے، تو چونکہ کلمہ مؤنث ہے تو یہاں پہ کیا؟ العلیا، اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، واللہ اللہ تعالی عزیز سب پہ غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا تنصروہ، اگر تم نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے، نصرت نہیں کرو گے جنگ تبوک وغیرہ میں، تو نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی پہلے بھی کئی مقامات پہ مدد کی ہے،
تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مدد کرے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہجرت کے موقع پہ۔ کس موقع پہ؟ جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پورا مکہ آپ کا مخالف تھا، سارے قریشی تقریباً آپ کے مخالف تھے۔ اللہ نے اس موقع پہ مدد کی اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نبی کی آئندہ بھی مدد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی جب آپ کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کیا انہوں نے واقعی نکالا تھا؟ مراد ہے نکلنے پہ مجبور کیا، نکلنے پہ حالات ایسے پیدا کر دیے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب وہ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کیا جائے، یا آپ کو قتل کیا جائے، یا آپ کو نکالا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سازش، اس سے اللہ کے نبی کو آگاہ کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ نکل جائیں۔ تو آپ پھر نکلے، جب نکلے ہیں تو ان کے نکالنے کے بغیر نکلے ہیں، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ آپ نکلنے پہ مجبور ہوئے، اس لیے کبھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نکالا، یعنی کہ نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ کہ جب آپ کو نکالا ان لوگوں نے جن کفر کیا، ثانی اثنین، جب کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ ثانی عربی میں کہتے ہیں دوسرے کو، لیکن جب اس انداز سے الفاظ استعمال ہو ثانی اثنین تو معنی ہوتا ہے پہلا۔ جیسے یہ کہا جائے ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، مراد ہوگا کہ یہ پہلا ہے، یہ تین میں سے یہ پہلا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ تین میں اصل میں پہلا ہے۔ ایسے رابع اربع، چار میں سے چوتھا، یہ جس کو کہا جا رہا ہے چار میں سے چوتھا، یہ پہلا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ مراد کیا ہے کہ آپ پہلے تھے۔ دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جب آپ کو نکالا ان لوگوں نے جو کفر کیا، ان اہل مکہ نے، جب کہ آپ دو میں سے دوسرے ان کے پہلے تھے، اذہما فی الغار، جب کہ یہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ یعنی کہ اللہ نے آپ کی مدد کی کس موقع پہ؟ جب آپ کو کافروں نے نکالا، جب کہ آپ دونوں غار میں تھے۔ غار کون سا غار؟ یہ غار تھا جبل ثور پہ، ثور نامی پہاڑ کے اوپر یہ غار تھا، اس کی چوٹی کے قریب قریب۔ تو وہاں پہ پناہ لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور یہ پہاڑ مکہ کے جنوب کی سائڈ پہ تھا، مکہ کی جنوبی سائڈ، جب کہ مدینہ تھا مکہ کی شمالی سائڈ۔ تو آپ نکل کر فوراً مدینہ کے راستے پہ نہیں گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہاں ادھر ہی لوگ آپ کو تلاش کریں گے اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ اس جانب گئے جدھر انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ تو آپ جنوب کی طرف گئے، اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ کر چکے تھے ایک آدمی سے کہ وہ 3 راتوں کے بعد وہاں آئے گا اور اونٹنیاں لے کر آئے گا، اور پھر وہ گائیڈ تھا، راستوں کا ماہر تھا، تو وہ ایک مختلف راستے سے ان کو مدینہ لے کر جائے گا۔ تو 3 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر غار میں چھپے رہے ہیں، اور پورا مکہ تلاش کرتا رہے۔ انعامات کے اعلان کر دیے گئے تھے کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑے گا، نعوذ باللہ مردہ یا زندہ، اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ بہت بڑا انعام تھا، تو اس لیے بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ جو ماہر ہوتے ہیں، کھوجی جن کو کہا جاتا ہے، جو پہچانتے ہیں پاؤں کے نشانات کو، وہ اس غار تک پہنچ گئے، یہاں تک ان کو کامیابی ملی۔ آگے اللہ رب العزت نے مدد کی کہ وہ غار کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ غار کے اندر سے ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ساتھ ہی ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ ان کے پریشان تھے ابو بکر، ٹینشن میں مبتلا تھے، لیکن پریشانی کس کے بارے میں تھی؟ اپنے بارے میں نہیں،
پریشان تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے ان کو حوصلہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا یہاں پہ غور کیجئے، غم نہ کریں، کیوں غم نہ کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پریشان وہ ہو جس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں اور آپ غموں سے ٹینشنوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اللہ تب ساتھ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی توحید پہ عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اذکار کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کون سی معیت ہے؟ معیت خاصہ، یعنی کہ معیت عامہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ساتھ تھا، ابو بکر کے بھی ساتھ تھا، اور جو باہر غار کے باہر کھڑے ہوئے تھے مشرکین، اللہ ان کے بھی ساتھ تھا۔ یہ تھی عام معیت، یعنی کہ دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، علم رکھنے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ ان کے بھی ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، یعنی کہ مدد کے لحاظ سے، توفیق دینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان دو کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اچھا یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی خاص معیت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ابو بکر کے ساتھ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا تعاقب کیا۔ اب آگے تھا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر بہت بڑا، تو کہنے لگے موسیٰ یہ کیا بنا ہمارا، ہم تو مارے گئے، بہت بڑا لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا یہ ہرگز نہیں ہمیں پکڑ سکیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ ہے، کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جناب صدیق کو میت میں اپنے ساتھ رکھا ہے اور کہا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ اعزاز ہے کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور یہ اعزاز ابو بکر صدیق کا، اسی لیے ان کو کہتے ہیں یار غار۔ غار کے اندر آپ کے ساتھ کون کھڑے تھے؟ جناب صدیق۔ مشکل ترین سفر میں، مشکل ترین لمحات میں آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کرام میں سے کس کو رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ کو سب سے زیادہ اعتماد، سب سے زیادہ محبت جناب صدیق کے ساتھ تھی۔ اور اللہ تعالی نے بھی کیا کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، تو ابو بکر کا صحابی ہونا تو قرآن سے معلوم ہوا، حدیث سے بھی معلوم ہوتا، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ صحابی ہیں۔ اور صاحب عام ساتھی کو نہیں کہا جا رہا، خاص ساتھی، یہ کہ جس نے زندگی کے بہترین اوقات اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ جو تھے اللہ کے رسول کے خاص صحابی تھے، لصاحبہ۔ پھر بھی کوئی کہے کہ یہ مرتد تھے تو یہ الفاظ بہت ہی خطرناک ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنی سکینت نازل فرمائی۔ یہ کون سی سکینت ہے؟ خاص سکینت، ورنہ پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرسکون تھے، لیکن اللہ نے خاص سکینت آپ پہ نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور آپ کو قوت دی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ سکے۔ وہ کیا تھے؟ فرشتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین کہنے لگے کہ ادھر غار کے اندر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا یہاں پہ۔ لیکن یہ مکڑی کے جالا بننے والی روایت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے کبوتری کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، کیا کر دیا؟ نیچا کر دیا، سب سے نیچے کر دیا اس بات کو، یعنی کہ اس کو مغلوب کر دیا۔ یعنی کہ شرک کی جو دعوت ہے، کفر کا جو پیغام ہے، وہ مغلوب ہوا، اسے شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ بلند رہتی ہے۔
اللہ کی بات ہمیشہ غالب رہتی ہے، یعنی کہ مسلمان ممکن ہے کسی جنگ میں شکست کھا جائیں، اسلام شکست نہیں کھاتا۔ اسلام غالب ہے اپنے دلائل کے لحاظ سے، اپنے براہین کے اعتبار سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ سب پہ غالب ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پہ اپنا غلبہ دکھایا، پورا مکہ اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ علیہ السلام حکیم، اللہ بڑی حکمتوں والا ہے، اللہ کے ایک ایک کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ تو ان دو آیات میں پیغام دیا گیا ہے لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام کا اگر لڑائی میں ساتھ نہیں دو گے، نمبر ایک اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، نمبر دو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی تمہارے محتاج نہیں ہے علیہ السلام۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے۔ اور پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ساتھ دے گا اپنے نبی کے جیسے اللہ نے پہلے ساتھ دیا ہے۔ اور واقعہ ہجرت اس کی بہترین مثال ہے، جب آپ تنہا تھے، صرف ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، پورا مکہ آپ کا دشمن تھا، آپ کے خون کا پیاسا تھا، لیکن آپ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، آپ کو شہید کرنے میں، قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔